ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے ان کا 14 تاریخ کو اسرائیل دورہ ہوا تھا اور اس وقت بہت ہی اہم اگریمنٹس پر دستخط ہوئے اور اس ایکارڈ کا نام جو دیا گیا ہے I2U2 اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اسرائیل اور UAE اینڈ USA تو اس طرح سے اسے نام دے کر ایک نیا اگریمنٹ دستخط کیا گیا ہے۔ اب یہ آپ کو دیکھ کر حیرت ہوگی کہ پھر سے یہ جو نیا مضبوط بلاک بنانے کی جو امریکہ کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ رشیا چائنا کا جو ریجنل پاور ہے اسے ویک کیا جائے اور اسے ختم کیا جائے اور امریکن بلاک کو مسلم دنیا میں مزید مضبوط کیا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ گزشتہ 30-40 سال سے جو عرب اور مسلم ممالک کے حکمران اور ڈکٹیٹرز ہیں ان کی ساری کوششیں یہی ہوتی ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے امریکہ کے اور استعمار کے طاقت کو مضبوط کریں۔ اب اس خطے کے اندر آپ دیکھیے کہ انڈیا اور اسرائیل کے درمیان جتنے ممالک آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں وہ سب عرب اور مسلم ممالک ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو ایک نیا مشترکہ معاہدہ ہوا ہے جس میں ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی زوم کے ذریعے شرکت کی اور پھر ایک تاریخی معاہدہ ان کے درمیان طے پایا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ایسے وقت جب کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ جاری ہے اور 6 یا 7 مسلم ممالک رشیا کی طرف جو اپنا جھکاؤ بتا رہے ہیں اور رشیا سے لین دین کر رہے ہیں، اسی دوران ہندوستان بھی رشیا سے بڑے ہی واضح انداز میں اپنے تعلقات کو مضبوط کر چکا ہے اور امپورٹ ایکسپورٹ رشیا کے ساتھ جاری ہیں۔ پھر بھی امریکہ اپنے بلاک کو مضبوط کرنے کے لیے اب ہندوستان کے اوپر اس نے کئی مراعات دینے کا اعلان کیا ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے کے اندر بند کر دیا گیا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ انڈیا رشیا کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط کر رہا ہے۔ یہ امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ چائنا کے خلاف اتنی بڑی طاقت اس خطے میں نہیں ہے سوائے ہندوستان کے، تو امریکہ کو ہندوستان کے سامنے مجبور ہونا پڑا اور امریکہ نے ہندوستان کو اپنے ایکارڈ میں شامل کیا۔ اسرائیل اور انڈیا یہ دو کے درمیان جتنا بھی بلاک اور جتنے ممالک آئیں گے وہ سب اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے باندھے جائیں گے۔ ایک تو ابراہم ایکارڈ چل رہا ہے جو ٹرمپ کے بعد سے شروع ہوا تھا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو حضرت ابراہیم پر ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ماننے والی تینوں اقوام یہودی، عیسائی اور مسلمان مل کر امن معاہدے کریں گے۔ اس کے نتیجے کے اندر وہ تمام ممالک جو اسرائیل کی مخالفت کرتے آئے ہیں گزشتہ 70 سال سے ان سب نے اسرائیل کے ساتھ اپنے امن معاہدے کر لیے ہیں، اور اب سب سے آخر میں جو سعودی عرب ہے اس نے بھی جو ہے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا ہے اور سعودی عرب کی ہوائی پٹی ایئر اسٹرپ جو ہے اسرائیلی پلینوں کے لیے کھول دی گئی ہے۔ تو چند ہی دن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ اعلان بھی ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کو جو کچلی ہوئی اقوام ہیں یا جو اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ان کے لیے امریکہ کے پاس سوائے زبانی وعدوں کے کچھ نہیں ہے۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ مئی 2017 کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا دورہ کیا تھا اور اسی وقت کئی معاہدے امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان ہوئے تھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے عمران خان کے وقت اس کا جھکاؤ رشیا کی طرف ہو چکا تھا، تو اب چونکہ بلاک کے اندر عمران خان اور پاکستان ایک بہت بڑا کانٹا بن رہے تھے تو عمران خان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تاکہ ایران کو، چائنا کو اور رشیا کو جو ہے الگ تھلگ کیا جائے۔
لیکن چونکہ ہمیشہ امریکہ اور اسرائیل کی دو رخی پالیسی ہوتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ گزشتہ 30 سال سے جو سنیوں اور سنی عربوں کا جو حشر کیا جا رہا ہے، اور خود سنی حکومتیں بھی اس معاملے کے اندر غفلت کا شکار ہیں۔ عراق کے اندر صدام حسین برائے نام ٹارگٹ تھے، لیکن وہاں لاکھوں سنیوں کا قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد پھر اعلیٰ تعلیمی یافتہ جو ملک تھا عربوں کا، سیریا، وہاں پر بھی ایران کو لے کر رشیا نے خون ریزی کی، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدھے سے زیادہ شامی عوام ہجرت کے لیے مجبور ہو گئے، اور 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی، معصوم لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی۔ یہ 2 پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد 2017 میں ایک نیا ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے اپنا معاہدہ عربوں کے ساتھ کیا۔ ابھی وہ تکمیل بھی نہیں پایا تھا کہ پھر امریکہ وارد ہوا، اور پھر اسرائیل کی تائید میں تمام عرب اور مسلم ممالک کو جوڑ دیا گیا، اور یہ جو اب نیا معاہدہ ہوا، اس کے مطابق ترقی کی تو، امن کی تو بات ضرور کی جا رہی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ امن اور ترقی اس خطوں کے اندر آئے، لیکن یہ محال نظر آتا ہے، اور صرف حکمرانوں کے لیے اور ایک مخصوص خاندانی ٹولوں کے لیے اس طرح کے معاہدوں کو، اور اس طرح کی جو ہے فوجی طاقتوں کو اور عالمی قیادت کو ہمارے مسلم حکمران اور حکومتیں اس بات کے لیے بے چین رہتی ہیں کہ وہ ان کی سپورٹ لیں اور ان کی تائید کے اندر رہیں۔ اب خدشہ اس بات کا ہے کہ جو فلسطین کی آزادی کے لیے جو مسلسل جدوجہد کی جا رہی تھی، وہ تمام آوازیں اب دبا دی جائیں گی۔ جو فلسطین کی آزادی کے لیے آواز دیتے ہیں ان کو بھی خاموش کروا دیا جائے گا۔ اور عرب لیگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ جب سے قائم ہوئی ہے، آج تک بھی کچھ بھی فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے حاصل نہیں کیا، بلکہ ان کا ہر فیصلہ اور ان کی ہر پالیسی اسرائیل کے تائید میں جاتی رہی۔ تو یہ جو نئے خطرات ہیں، نئے خدشات ہیں، اب وہ دیکھنا ہے کہ مستقبل کے اندر کتنا موجودہ جو معاہدہ I2U2 دستخط ہوا ہے وہ کامیاب ہوگا۔ شکریہ۔